دو جگہ پردے کی اللہ نے رشتہ داروں کو ذکر کیا قرآن میں کہ ان سے پردہ نہیں ہے۔ ان میں سب سے پہلے شوہر، اپنے باپ دادا نانا بھی اس میں داخل ہیں، ابنائہن اپنے بیٹوں سے، پوتے پوتیاں بیٹیوں کے بیٹے بھی اسی میں، کیونکہ نواسے پوتے بھی اپنی اولاد میں داخل ہوتے ہیں، اللہ نے بتا دیا۔ اور چوتھے نمبر پہ اخوانہن، بھائیوں سے پردہ نہیں ہے، بھائی چاہے سگا ہو یا باپ شریک ہو یا ماں شریک بھائی۔ او بنی اخوانہن، بھائی کے بیٹوں کے سامنے آ سکتی ہو، جسے کیا کہا جاتا ہے؟ بھتیجا۔ اور بنی اخواتہن، بہنوں کے بیٹوں کے سامنے اللہ نے عورت کو بتایا آ سکتی ہو۔ بہنوں کے بیٹوں کو کیا کہا جاتا ہے اردو میں بھائی؟ بھانجا۔ او آبائی بعولتہن، اپنے شوہر کے باپ کے سامنے بھی آ سکتی ہو، اسے کیا کہتے ہیں شوہر کے باپ کو؟ سسر۔ آبائی بعولتہن او ابنائی بعولتہن، اپنے شوہر کے بیٹوں کے سامنے بھی آ سکتی ہے جو دوسری بیوی سے ہو۔ بیوی کی بیٹی کا بھی ذکر کیا ہے، اللہ نے فرمایا تمہاری بیوی کی بیٹی سے بھی تمہارا نکاح نہیں ہو سکتا، وہ بیٹی جو کسی اور شوہر سے ہو، کیونکہ طلاق یافتہ خواتین سے صحابہ کے زمانے میں نکاح کا بہت رواج تھا، ادھر طلاق ہوئی، بچے تھے، دوسرے آدمی نے نکاح کر لیا۔ اور فرمایا او نسائہن، سارے مرد رشتوں کو بیان کر کے فرمایا اپنی مسلمان عورتوں سے بھی تمہارا پردہ نہیں۔ اس کے تحت فقہا فرماتے ہیں کہ غیر مسلم عورت سے مسلمان عورت کو سر کے بال مسلمان عورت غیر مسلم عورت کے سامنے نہیں کھول سکتی، چہرہ کھول سکتی ہے، بازو اور پاؤں کھول سکتی ہے، باقی جسم غیر مسلم عورت کے سامنے مسلمان عورت نہیں کھول سکتی۔ یورپ میں بہت ساری خواتین ہیں جو انگریز عورتوں کے سامنے بالکل بے پردہ ہو کے بیٹھتی ہیں، اس کی شریعت میں اجازت نہیں ہے۔ آپ چہرہ کھول سکتی ہیں غیر مسلم عورت کے سامنے، باقی پورا جسم آپ کا ڈھکا ہوا ہونا چاہیے۔ اب التابعین غیر اولی الاربۃ من الرجال، فرمایا اسی طرح وہ پاگل دیوانے مرد جن کو مرد اور عورت کا فرق معلوم نہیں ہے، پاگل ہوتے ہیں، مجنون ہوتے ہیں، ان سے عورت کا پردہ نہیں ہے۔ او الطفل الذین لم یظہروا علی عورات النساء، وہ بچے جن کو مرد اور عورت کا فرق معلوم نہیں ہے، ان بچوں سے بھی پردہ نہیں ہے۔ فقہا نے اس کی تفصیل بیان کی ہے، 10 سال سے کم عمر کا بچہ، یہ فقہا کے دور میں تھا، ہمارے ہاں تو بہت چھوٹے چھوٹے بچے بڑے سمجھدار ہو گئے ہیں، لیکن بہرحال ایک ایج بیان کی ہے، 10 سال کے بعد عورت پر لازم ہے کہ وہ بچے سے احتیاط شروع کر دے، وہ بلوغت تک پہنچنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یہ پردے کے احکام قرآن نے بیان کیے۔ اب مجھے بتاؤ اس میں کہیں ذکر آیا دیور کا کہ دیور سے بھی پردہ نہیں ہے؟ آیا ذکر ہے بھائی؟ پتہ یہ چلا کہ قرآن کی روح سے عورت پر لازم ہے کہ اپنے دیور اور جیٹھ سے پردہ کرے، اپنے چچا زاد بھائی اور پھوپھی زاد بھائی سے پردہ کرے۔ ہمارے معاشرے میں پردے دار خواتین بھی اپنے کزن سے پردہ نہیں کرتی، حالانکہ فتنے کا خطرہ ان قریبی رشتہ داروں سے زیادہ ہوتا ہے، غیروں سے کم ہوتا ہے۔ غیر تو دیکھے گا آپ گلی سے گزر رہی ہیں، ایک دفعہ نظر پڑ گئی، اس کو پتہ ہے کہ اب دوبارہ پتہ نہیں یہاں سے محترمہ کا گزر ہوگا یا نہیں ہوگا، اور محترمہ کا پیچھا کیا تو ڈانٹ پڑے گی، کیا ہوگا، کس طرح کی ہیں، 100 باتیں سوچتا ہے، وہ پیچھا نہیں کرتا۔ لیکن گھروں میں رہتے ہوئے صبح و شام جب آپس میں سب ایک دوسرے سے کلوز ہوتے ہیں تو سب ایک دوسرے کی فطرت کو جانتے ہیں، اس لیے فقہا نے بیان کیا کہ دیور سے پردہ، چچا زاد بھائی سے پردہ، پھوپھی زاد بھائی سے پردہ، اس کی اہمیت اسلام میں زیادہ ہے۔ ہاں پردے کا طریقہ کیا ہے اس میں نرمی کر دی، غیر سے پردہ زیادہ سخت ہے، گھر میں رہنے والے رشتہ داروں سے پردہ کرنا تو بہت ضروری ہے، مگر پردے کے احکام میں نرمی ہے، کیونکہ اس میں سارا دن برقع پہن کے بیٹھنا ممکن نہیں ہے، لیکن پردہ بہت سخت ہے۔ ایک خاتون نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ افرأیت الحموا، شوہر کے جو رشتہ دار ہیں ان سے پردے کے بارے میں آپ کیا فرماتے ہیں؟ شوہر کے رشتہ داروں میں سب سے پہلے بھائی، شوہر کے چچا، شوہر کے پھپھا، شوہر کے کزن، شوہر کے بھتیجے، شوہر کے بھانجے۔ اپنے بھتیجے اپنے بھانجوں سے پردہ نہیں ہے، شوہر کے بھتیجے اور بھانجوں سے پردہ ہے۔ عورت پہ فرض ہے کہ دیکھو اللہ نے کیا سسرال رشتوں میں صرف شوہر کو اور شوہر کے ابا دادا کو مستثنی کیا ہے، شوہر کے بھائی، شوہر کے چچا، شوہر کے بھتیجا، شوہر کا بھانجا، ان تمام رشتوں سے عورت کو پردہ کرنا فرض ہے۔ ہوتا کیا ہے، شوہر سے پردہ ختم، ان سے شادی ہوئی تو ایسا جیسے ان کے تمام رشتہ داروں سے شادی ہو گئی ہے، اس کے بھائی ابھی بھی آپ کے لیے نامحرم ہیں۔ دیکھو اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو دیور کے لیے جائز ہے نا کہ بھابھی سے شادی کر لے، جس سے بھی شادی اور نکاح کا تصور ہے عورت کو اس سے پردہ کرنا پڑے گا۔ اس لیے اپنے گھروں میں اس کو رواج دیں،
کہ لڑکی اپنے دیور سے پردہ کرے، جیٹ سے پردہ کرے، شوہر کے چچا بھتیجوں سے پردہ کرے۔ اگر آپ اس کو فالو نہیں کرتے، اس کا مطلب آپ آدھے قرآن کو مانتے ہیں۔ جمعے کی نماز والا قرآن کو تو مانتے ہیں کہ جس میں لکھا ہے جمعے کی نماز پڑھو، باقی قرآن کو آپ فالو نہیں کرتے۔